بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھنے والوں اور ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودتے وقت جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب جوان ہوئے اور اپنے باپ کے دست و بازو بنے۔ ان 10 جوان بیٹوں میں عبداللہ سب سے خوبصورت اور باپ کے بہت لاڈلے تھے۔ اب عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔ بیٹوں کو اپنی قسم کے بارے میں بتایا تو سبھی بیٹوں نے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس پر قرعہ اندازی کی نوبت آئی۔ قرعہ کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے یعنی عبداللہ کا نام نکلا۔ ایک روز عبد المطلب اپنے اس لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کی غرض سے جب کعبۃ اللہ کی طرف لے جانے لگے تو گھر سے روانگی کے وقت عبداللہ کی بہنوں کی حالت بگڑ گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی، جس پر وہاں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ سرداران قریش بھی آ پہنچے اور ان سرداران قریش اور بہت سے عزیز و احباب نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کی بجائے قسم پوری کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کو اس اصرار کے نتیجے میں عبداللہ کے بھائیوں میں سے ابو طالب نے بھی ہمت کی اور والد سے التجا کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے، کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان سب لوگوں کے شدید اصرار پر عبد المطلب نے کہا کہ پھر تم ہی لوگ اس مسئلے کا کوئی حل مجھے بتاؤ۔ ان سب نے یہ طے کیا کہ یثرب یعنی مدینے میں جو ایک مشہور کاہنہ رہتی ہے اسے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا کوئی حل بتائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ طویل سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کاہنہ تو آج کل مدینے سے مزید آگے خیبر گئی ہوئی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کی واپسی کب ہوگی۔ تب یہ لوگ مدینے سے خیبر پہنچ گئے۔ کاہنہ سے ملاقات ہوئی، تمام صورتحال بیان کی، جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس پر مقتول کے ورثاء کو قاتل بطور فدیہ خون بہا کیا چیز ادا کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں خون بہا 10 اونٹ مقرر ہے۔ یہ سن کر کاہنہ نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور پھر ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی، نام عبداللہ کا نکلا۔ کاہنہ نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں، یعنی ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 20 اونٹ، یعنی دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تب کاہنہ نے کہا کہ عبداللہ کی بجائے ان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، یوں قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن عبد المطلب نے مزید اطمینان کے لیے ایک بار پھر قرعہ اندازی کی اور تب بھی اونٹوں کے نام ہی قرعہ نکلا۔ تب عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ہنسی خوشی خیبر سے واپس مکہ پہنچ گئے اور اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کی عوض 100 اونٹ کعبۃ اللہ کے سامنے قربان کر دیے اور ان کا گوشت اسی جگہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یوں عبد المطلب بیٹے کی جان بچ جانے پر بھی خوش ہو گئے، نیز یہ کہ اب انہیں اس بات کی بھی بے حد خوشی تھی کہ ان کی قسم پوری ہو گئی اور ان کا رب بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قربانی کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری بار عبد المطلب اور ان کے لخت جگر عبداللہ کے ساتھ۔ نیز یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں خون بہا 10 اونٹوں سے بڑھ کر اب 100 اونٹ مقرر ہو گیا، جس کے نتیجے میں انسان کی قدر و قیمت مزید بڑھ گئی۔ نیز قتل و خون ریزی کے واقعات میں بھی کمی آ گئی کہ اب قتل کرنے سے پہلے ہر کوئی بار بار سوچتا تھا کہ اب 10 اونٹوں کی بجائے 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانا تھا، یوں دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی اس رحمت کی جھلک دیکھ لی تھی۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے، ان کی آنکھوں کے نور اور دل کے سرور یعنی عبداللہ جب 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض قربان ہونے سے بچ گئے اور زندگی کا سفر رواں دواں ہو گیا تو عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت بیٹے کی شادی کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ قبیلہ قریش کی جو متعدد شاخیں اور پھر ان میں جو بہت سے خاندان تھے، ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا معزز خاندان تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔
وہب اپنے حسب و نسب خاندان کی سربراہی اور سرداری کے علاوہ شرافت و دیانت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت معروف تھے اور معاشرے میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہب کی ایک نہایت چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو کہ عصمت و عفت اور شرافت و نجابت میں اپنی مثال آپ تھی، اور اس لیے خاندان میں اس کا منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام تھا آمنہ۔ عبد المطلب کی نظر میں اپنے لخت جگر عبداللہ کے لیے قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ کا رشتہ وہب کی اس بیٹی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ چنانچہ یہی تمنا دل میں لیے ہوئے ایک روز وہ وہب کے گھر پہنچ گئے، مدعا بیان کیا، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے وہب نے بخوشی قبول کر لیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی قدر والدین رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے۔ اس شادی کے محض چند ہفتے بعد عبداللہ اپنے والد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جانے والے قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گئے، جبکہ اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ یعنی آمنہ امانت دار نور محمدی بن چکی تھی۔ ملک شام سے واپسی کے موقع پر راستے میں عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور یہ قافلہ جب مدینے کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ یہ سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینے میں ہی رک گئے۔ جب قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا، مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے عبد المطلب کو جب بیٹے کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور فکر مند ہو گئے اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ حارث انتہائی سرعت کے ساتھ جب یہ طویل سفر طے کر کے مدینے پہنچا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلہ دار النابخہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے، اور مکہ واپس پہنچنے پر اس نے اپنے والد عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ انتقال کے وقت جناب عبداللہ کی عمر صرف 25 برس تھی، جبکہ سیدہ آمنہ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ یوں سیدہ آمنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے ہوئے عین عالم شباب میں بیوہ ہو گئیں، جبکہ وہ امانت ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ نیز جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان اور بے آب و گیاہ مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تکمیل کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعہ کے تقریباً 1.5 ماہ بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں آمنہ کے لال یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسا پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کرنا تھا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقعہ نور بنانا تھا۔ رشد و ہدایت کا ایسا دریچہ کھلا جس نے اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنی تھی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ نیز دن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ البتہ تاریخ ولادت کے بارے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، جن کے مطابق تاریخ 9 سے 12 کے درمیان تھی۔ متعدد قدیم و جدید اہل علم مورخین نیز ماہرین فلکیات کی نظر میں صحیح ترین تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ عام مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر من جانب اللہ متعدد ارشادات و بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند روز قبل خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بہت بڑا نور دیکھا گیا جس سے اطراف و اکناف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً اس وقت دنیا کی عظیم الشان اور انتہائی طاقتور مملکت یعنی فارس کے سب سے بڑے آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے روشن آگ
جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ شاہ فارس کے عظیم الشان اور فلک پوش محل کی چند برجیاں اچانک ٹوٹ کر نیچے آ گریں اور زمین بوس ہو گئیں۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کے غیبی اشارے تھے کہ اس نومولود کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق و مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا، اور قیصر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتیں عنقریب اس کے قدموں میں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفاء میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے بادیہ گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے، تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشوونما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے یہ سوچ کر اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہ مل سکا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ اور دل برداشتہ تھیں اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھیں، انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ زدہ تھیں، لہٰذا بقول ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر انتظار کرتی تھیں۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتیں کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتیں کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ بخدا اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ، غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی۔ حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، حلیمہ یقین کرو
बखुदा मुझे तो यूं लगता है कि तुम ये जो बच्चा लाई हो ये इंतहाई मुबारक है। इस पर हलीमा ने परचुस्ता जवाब दिया, बखुदा मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। और यूं हलीमा सादिया और उनके अफराद खाना को उस दुर यतीम की कदर व कीमत का मुकम्मल इदराक व एहसास हुआ और वो उसकी बदौलत फयूज़ व बरक़ात का अपनी खुली आँखों से मुसलसल मुशाहिदा भी करते रहे और खूब मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ भी होते रहे। 2 साल देखते ही देखते गुजर गए। हलीमा सादिया का दिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बच्चा उनकी आगोश से वापस चला जाए, लेकिन मुद्दत रज़ात पूरी हो चुकी थी, लिहाजा बादिल नाखास्ता वो इसे उसकी वालिदा के पास मक्का ले गई। बच्चे की वालिदा ने अपने लख्ते जिगर की इतनी अच्छी सेहत देखी तो इंतहाई खुश हुई। माँ की ये खुशी देखकर हलीमा ने मौका मुनासिब समझा और डरते डरते कहा कि आप देख रही हैं कि गांव की साफ़ सुथरी फ़िज़ा में बच्चे की सेहत कितनी उम्दा है, लेकिन अब मुझे ये फ़िक्र सता रही है कि कहीं ऐसा न हो कि अब यहाँ शहर में इसकी सेहत ख़राब हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं बच्चे को मज़ीद कुछ अरसा के लिए वापस अपने हमरा ले जाऊँ। बीबी आमना देख ही चुकी थी कि बादिया बनिसात में रहते हुए बच्चे की सेहत खूब उम्दा है और वहाँ की आबो हवा इसको खूब मुवाफ़िक आई है। नीज़ उन्होंने अपने लख्ते जिगर के लिए हलीमा का जब ये जज्बा और प्यार भी देखा तो वो मुस्कुराईं और मज़ीद कुछ अरसा के लिए बच्चे को ले जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत हलीमा सादिया उस बच्चे को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर बहुत खुश थी और यूँ बादिया बनिसात में मज़ीद 3 साल यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनिसात में बचपन के 5 साल गुजारे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने ईमान का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।